خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 12ویں سے 28ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت سرداروں اور ناظموں اور آدمیوں نے اکٹھے ہو کر دانیال کو اپنے خدا کے حضور دعا اور منت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ تب وہ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کے آئین کے بارے میں بات کر کے کہا، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ جو کوئی 30 روز تک سوائے تیرے اے بادشاہ کسی معبود سے یا انسان سے درخواست کرے تو وہ شیروں کے گڑے میں ڈالا جائے؟ بادشاہ نے جواب میں کہا کہ قانون مادائی و فارس کے مطابق جو ناقابل تنسیخ ہے، یہ بات پختہ ہے۔ تب انہوں نے عرض کر کے بادشاہ کے حضور کہا، اے بادشاہ، یہ دانیال جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس فرمان کی جس پر تو نے دستخط کیے ہیں، بلکہ دن میں 3 مرتبہ اپنی دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت غمگین ہوا اور قصد کیا کہ دانیال کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے حضور اکٹھے ہوئے اور بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تو جان لے کہ قانون مادائی و فارس میں یہ ہے کہ جو آئین یا فرمان بادشاہ نے صادر کیا ہو وہ ہرگز نہیں بدلتا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور دانیال پیش کیا گیا اور شیروں کے گڑے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے کلام کر کے دانیال سے کہا کہ تیرا خدا جس کی تو ہر وقت عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا، اور ایک پتھر لایا گیا اور گڑے کے منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی خاتم اور اپنے عمرہ کی خاتم سے اس پر مہر کر دی تاکہ دانیال کے بارے میں ارادہ تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے محل کو گیا اور رات بھر فاقہ کیا، اور اس کے سامنے عیش و نشاط کی کوئی چیز نہ لائی گئی، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کے گڑے کی طرف گیا۔ جب بادشاہ گڑے کے نزدیک پہنچا تو اس نے غمناک آواز سے دانیال کو پکارا، اے دانیال، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی عبادت تو ہمیشہ کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ دانیال نے بادشاہ کو جواب دیا، اے بادشاہ، تو اب تک زندہ رہ۔ میرے خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا تو اس نے شیروں کا منہ بند کر دیا، اور انہوں نے مجھے ایذا نہیں پہنچائی، کیونکہ اس کے حضور میں بے گناہ پایا گیا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے کوئی بدی نہیں کی۔ تب بادشاہ نہایت ہی خوش ہوا اور حکم دیا کہ دانیال کو گڑھے سے باہر نکالیں۔ پس دانیال گڑھے سے باہر نکالا گیا اور اسے کوئی ضرر نہ پہنچا، کیونکہ اس نے اپنے خدا پر بھروسہ رکھا تھا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا وہ آدمی جنہوں نے دانیال پر عیب لگایا تھا لائے گئے، اور بال بچوں سمیت شیروں کے گڑھے میں ڈال دیے گئے۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ گڑھے کی تہہ تک پہنچیں، شیروں نے انہیں پکڑا اور ان کی تمام ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ بعد اس کے دارا بادشاہ نے تمام قوموں اور امتوں اور مختلف زبان بولنے والوں کے نام جہاں کہیں دنیا میں بستے ہوں خط لکھا کہ تمہاری سلامتی افزوں ہو۔ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر صوبہ کے لوگ دانیال کے خدا کے حضور ترساں اور لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے، وہ اب تک قائم ہے، اسی کی سلطنت لازوال ہے اور اس کی مملکت اب تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، وہی آسمان میں اور زمین پر کرشمے اور عجائبات دکھاتا ہے۔ اسی نے دانیال کو شیروں کی گرفت سے چھڑایا ہے۔ پس دانیال دارا کے عہد سلطنت کے دوران میں
اور کورنش فارسی کے عہد سلطنت کے دوران میں بھی کامیاب رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو، اے اوس اور باران خداوند کو مبارک کہو۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو، اے پالے اور جاڑے خداوند کو مبارک کہو۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو، اے یخ اور برف خداوند کو مبارک کہو۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو، اے رات اور دن خداوند کو مبارک کہو۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو، اے نور و تاریکی خداوند کو مبارک کہو۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو، اے برق اور بادلو خداوند کو مبارک کہو۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ زمین خداوند کو مبارک کہے، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب 20ویں سے 28ویں آیت۔ یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا جب تک غیر قوموں کی میعاد بالکل گزر نہ جائے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لو کہ اس کی ویرانی نزدیک پہنچی ہے۔ تب وہ جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور وہ جو اس کے اندر ہوں باہر نکل جائیں، اور وہ جو مفصلات میں ہوں اس کے اندر نہ جائیں، کیونکہ وہ دن انتقام کے ہیں جن میں جو کچھ لکھا ہے پورا ہوگا۔ ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ یا دودھ پلاتی ہوں، کیونکہ ملک میں بڑی تنگی اور اس قوم پر غضب ہوگا، اور وہ تلوار کی دھار سے گر جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے۔ جب تک غیر قوموں کی میعاد نہ گزرے یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ تب سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو اذیت پہنچے گی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے، اور ڈر کے مارے اور اس انتظار میں کہ زمین پر کیا واقع ہوگا آدمیوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اور تب وہ ابن انسان کو بادل میں بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے۔ جب یہ باتیں ہونے لگیں تو نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔